शहबाज शरीफ साहब की जो अनफॉर्चुनेट गिरफ्तारी है उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ और मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उस भाई ने न सिर्फ भाई होने का हक अदा किया बल्कि उसने इतनी ज़ाती मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए, सियासी मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए जाते जाते वो ये पैगाम कौम को और मुस्लिम लीग नून को दे गए कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ हैं, हम में कोई तफरीक नहीं है, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं और इंशाअल्लाह ताला हम एक होके अपने कायदे मोहतरम के बयानिए पे लड़ेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब को हम सब का सलाम, मुस्लिम लीग नून का सलाम, अल्लाह ताला उनको खैरियत से जल्दी अपने घर वापस लाए। दूसरा कायदा मोहतरम, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इलेक्शंस जो हैं वो रिग हुए, हमसे छीने गए, हम उसको कबूल कर लें, उसको सच मान के बैठ जाएं और उसके बाद आज तक जो होता है उसको वैलिडेट करते जाएं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मैंने आज तक ना इमरान खान को वज़ीर आज़म कहा, ना मैंने आज तक इमरान खान को वज़ीर आज़म माना। ऐसे इंसान को तस्लीम कर लेना, ऐसे निज़ाम को तस्लीम कर लेना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कौमी नुकसान है, लेकिन उस निज़ाम को, ऐसे इंसान को जड़ पकड़ने देना, उसका रास्ता ना रोकना, उसके सामने मुज़ाहमत ना करना, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है पाकिस्तान को। क्योंकि ये नुकसान सिर्फ आज के लिए नहीं है कायदे मोहतरम, ये आने वाली नस्लों के लिए है। क्योंकि जब कठपुतली कोई वज़ीर आज़म बनता है, जब किसी कठपुतली को लाके मुसल्लत किया जाता है हमारे सरों के ऊपर, 22 करोड़ आवाम के ऊपर, जब वोट किसी और को डाला जाता है और निकलता किसी और के नाम है, तो फिर सिर्फ एक कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बनता, फिर एक कठपुतली निज़ाम जो है वो कायम नहीं होता, फिर वो मज़ीद नई कठपुतलियों को जन्म देता है, उनको तख्लीक करता है और बिला खौफ व खतर करता है। इदारों का जितना, बहुत इदारों की बात होती है, लेकिन इदारों का जितना इस्तेहसाल, जितनी बदनामी इस इमरान खान नामी शख्स ने कराई है, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कभी मिसाल भी मिलती है। और आप ये देख लें कि कोई इदारा उसके कहर से नहीं बचा। जिनको कहता है कि हम एक पेज पे हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि 72 साल में अगर एक पेज पे होने से ये मामला होते हैं तो अल्लाह करे कभी कोई एक पेज पे ना हो। आप सिर्फ ये देखें कि कौन कौन से इदारे को उसने निशाना नहीं बनाया, चाहे वो नैब हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो ये जो FIA का इदारा हो, SECP हो, सब इदारों के ऊपर इसने सवालिया निशान उठा दिया, अपने पेटी पॉलिटिक्स के लिए उनको इस्तेमाल किया। और आप अदलिया को देखें, अदलिया भी जितने दबाव में है, आज मेरी नज़र से वो रिमार्क्स गुजरे थे जिसमें कहा गया कि एक मुल्जिम या मुजरिम बाहर बैठ के हंसता होगा कि मैं सारे निज़ाम को बेवकूफ़ बना के चला गया। तो मुझे कायदे मोहतरम एक लम्हे के लिए लगा कि ये शायद या तो आसिम सलीम बाजवा की बात कर रहे हैं या मुशर्रफ साहब की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो एक लम्हे को बिल्कुल ऐसा लगा कि ये मुशर्रफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान को बीमारी की वजह से इस हुकूमत ने खुद, अदालतों ने खुद बाहर भेजा, आज उसको मुजरिम करार दिया जा रहा है, आज उसको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया जा रहा है। लेकिन मुशर्रफ का भी सामने रखना चाहिए कि वो मुख्य दिखाता हुआ अगर सही मायनों में कोई इस निज़ाम का, इस मुल्क का, आइन का, कानून का मजाक उड़ाते हुए इस पाकिस्तान से फरार हुआ है तो उसका नाम है परवेज मुशर्रफ। और अगर कोई आज घर बैठा हंस रहा होगा तो उसका नाम है जनरल आसिम सलीम बाजवा। क्योंकि पॉलिटिशियंस तो अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, पॉलिटिशियंस तो जो उनकी जनरेशन्स ने नहीं किया, उनकी जनरेशन्स उनका जो एहतसाब है वो भुगत रहे हैं, इंतकाम को भुगत रहे हैं। लेकिन अगर हंसता होगा तो मुशर्रफ हंसता होगा, और अगर रोता होगा तो नवाज शरीफ रोता होगा, कौम रोती होगी, मुस्लिम लीग नून रोती है, जिसका आज 22 करोड़ आवाम का ये हाल कर दिया गया। तो मैं, अगर कोई चकमा दे के गया है कायदे मोहतरम पाकिस्तान को, अदालतों को, तो उसका नाम है परवेज मुशर्रफ। अदालत जाता जाता अस्पताल पहुंच गया और अस्पताल से सीधा पाकिस्तान से बाहर पहुंच गए।
تیسری بات میں جلدی ختم کروں گی کیونکہ مغرب کا ٹائم بھی بالکل اب ہونے والا ہے. تو آپ کی تقریر کے بعد کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ شاید اس تقریر کے بعد اسپیس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کے لیے یا سیاستدانوں کے لیے. میرا یقین ہے اور اس کے ہونے والے تمام اس کے بعد جو انسوئنگ جتنے بھی واقعات تھے انہوں نے میرا یقین اور زیادہ پختہ کر دیا کہ آپ کی اسپیچ سے نہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے بلکہ میڈیا کے لیے, عدلیہ کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے اسپیس اور زیادہ ایکسپینڈ کی. اب اس کے بعد سے میڈیا پہ جس قسم کے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں, میڈیا پہ جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, جس قسم کی اسپیس میڈیا کو ملی ہے, جس قسم کی اسپیس سول سوسائٹی کو ملی ہے, لوگوں کو بات کرنے کے لیے زبان ملی ہے, تو اس کا کریڈٹ قائد محترم ڈیفینیٹلی آپ کو جاتا ہے, بالکل آپ کو جاتا ہے. اور یہ بات مسلم لیگ نون بھی مانتی ہے. اور اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ اے بی سی کا جو ایک ہسٹورک اعلامیہ تھا, یہ موقع قوموں کی قسمت میں, قوموں کی زندگیوں میں بار بار نہیں آتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اگر حکومت ختم کرنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں اور اس حکومت کے ختم ہونے کے نتیجے میں نئے الیکشن کرانا بھی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, ان الیکشنز کے بعد دوبارہ حکومت بنا لینا بھی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جہاں پہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا اس طرح عوام کے ووٹوں سے آئی ہوئی جو حکومتیں ہوتی ہیں اسی طرح ان کو خدمت کرتے کرتے گھر بھیجنے کے حکم صادر ہوتے رہیں گے. تو اس مسئلے کو آج ایڈریس کرنے کا موقع آیا ہے اور میں مسلم لیگ نون سمیت, اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ جی اے پی سی کے اندر جتنی بھی جماعتیں, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جو کہ خود اس کی ووٹ کی جو عزت ہے اس کو مسل کے پاؤں کے نیچے اس کو روند کے آئی ہے, سوائے اس کے پاکستان کی آج تمام جماعتیں اس بات پہ متحد ہیں. اور وہ جو مشترکہ اعلامیہ جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پڑھا تھا, میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی ہسٹورک اپرچونٹی شاید کبھی سیاستدانوں کے حصے میں نہ آئے. ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, ہمیں عوام کی آواز بننا چاہیے. اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں قائد محترم کہ جتنا بھی آپ دیکھیں 3 سال سے 4 سال سے مسلم لیگ نون کے اوپر کیا کیا وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی. یہ پہلی بار ہے کہ جب پنجاب میں اسپیشلی اور پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہے یا ہوا جو ہے وہ دوسری طرف چل پڑی ہے, اور اس کے باوجود اوور ویلمنگلی 2018 کے الیکشن میں لوگ آپ کو ووٹ دینے نکلے. آپ کی جماعت کو نہ صرف انہوں نے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں جتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آج اسٹیبلشمنٹ والی جو ہسٹوریکلی سیاست ہوتی ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑے, لوگ آپ کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ آپ کے بیانیے کا جو پاکستان کے عوام کے جتنے بھی ان کی جو ایسپریشنز ہیں آپ ان کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور آج عوام اتنی شعور رکھتی ہے, آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں, آپ سڑک کے اوپر جا کے کسی کا بھی انٹرویو کر لیں, لوگ بہت کلیئر ہیڈڈ ہیں اور بالکل سنگل مائنڈڈ ہیں, اور وہ کوئی دوگلی بات آج سننا چاہتے بھی نہیں. کئی دفعہ ہم سب کو سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنے کارکنان کی طرف سے سخت باتیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ اس وقت بری بھی لگتی ہیں, لیکن ہمارے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ آپ کی اسٹرگل نے آج ان کو زبان دی ہے اور وہ اپنے قائدین کو بھی ادھر سے ادھر جانے نہیں دیتے, سیدھے راستے پہ رکھتے ہیں. اس سے بڑی جیت میرا نہیں خیال کہ آپ کی ہو سکتی ہے. آپ کی فتح ہے, یہ آپ کے بیانیے کی فتح ہے. اور آج ان لوگوں کا نام لے لے کے لوگ ان کو, ہمارا تو مطلب ہے نا, ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارے پولیٹیکل سٹیکس ہیں. آج جو لوگ لکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, میڈیا سے کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, گلی میں کر رہے ہیں, محلے میں کر رہے ہیں, ان کا تو ڈائریکٹ اسٹیک نہیں ہے مسلم لیگ نون کے اندر, لیکن اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر, اور یہ پتا ہو کہ رات کو آ کے آپ کو ڈالا اٹھا کے لے جائے گا, اس کے باوجود اتنی بہادری سے سول سپریمیسی کی بات کرنی, پاکستان کی جو بیماریاں ان کی نشاندہی کرنی, آپ کی آواز پہ لبیک کہنا, ووٹ کو عزت مانگنا کوئی چھوٹی بات نہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے 72 سالوں کے اندر. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آپ 3 سال اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا. اللہ کرے کہ 4تھی دفعہ بھی انشاءاللہ وہ جلد ہم پاکستان میں وہ دن دیکھیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں, بلکہ آپ سے میں سیکھتی ہوں کہ آپ کی جو توجہ ہے یا آپ کی جو نظر ہے وہ 4تھی دفعہ کی پرائم منسٹرشپ پہ نہیں ہے.
آپ نے پاکستان کو ایک ڈائریکشن دے دی ہے. مسلم لیگ نون کا بھی فرض ہے, مسلم لیگ نون کے کارکنان کا بھی فرض ہے, اور ہر پاکستان میں ہر جمہوریت پسند اور جو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ آپ کا ایز اے قائد, ایز اے سینئر موسٹ لیڈر, سب سے ایکسپیرینس لیڈر, نڈر لیڈر, بے خوف لیڈر, جس نے اپنی ذات کی قربانیاں دے کر, جس نے اپنے خاندان کی قربانیاں دے کر, جس نے اپنی ہر طرح کی سیاسی قربانیاں دے کر عوام کی آواز کو زندہ رکھا, ان کے ووٹ کی عزت مانگتا رہا. تو یہ ہماری جو پارٹی ہے اس کے لیے بھی ہسٹورک موقع ہے, اور وہ ان کو بالکل ہم سب کو اس میں چاہیے کہ اب زور لگا دیں اس پہ, یکسو ہو کر